درود شفا ایک ایسا درود شریف ہے جس کو لوگ اکثر بیماری کے حالات میں پڑھا کرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کیا کرتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں 10 ایسی بیماریوں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں خاص طور پر درود شفا پڑھا جا سکتا ہے اور ان بیماریوں سے راحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں درود شفا کے بارے میں۔ اب درود شفا کیا ہے؟ درود شفا ایک درود ہے، جیسے عام طور پر آپ درود شریف پڑھتے ہوں گے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دیگر اور مقاموں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر جن لوگوں سے درود شریف پڑھنا نہیں آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ الگ الگ درود شریف ہوا کرتے ہیں۔ اب ہر درود شریف کی اپنی اپنی خصوصیات ہوا کرتی ہیں، اسی میں سے ایک درود ہوتا ہے درود شفا۔ اب اس درود کو اکثر لوگ بیماریوں کے ٹائم پر پڑھا کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، درود شفا سے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفا طلب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے اور آپ صرف درود شفا پڑھ رہے ہیں اور ظاہری اسباب آپ نہیں اپنا رہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، حکیم کے پاس بھی جائیں، جہاں سے آپ علاج کر رہے ہیں وہاں سے علاج بھی کریں، اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوائیں آپ کے اوپر کام نہیں کر رہی ہیں تو آپ درود شفا کو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو عام طور پر بیمار اگر کوئی شخص ہو جائے تو اسے دوا بھی کرنی چاہیے اور درود شفا بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ شروع میں بھول گئے ہیں درود شفا کو پڑھنا اور دوا آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے تو آپ دوا بھی استعمال کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ درود شفا بھی پڑھنا شروع کریں، کیونکہ اگر آپ صرف درود شفا پڑھنا شروع کر دیں گے اور ظاہری اسباب کو نہیں اپنائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ درود شفا کون سی 10 بڑی بڑی ڈیزیز ہیں جس کے اندر بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے ذہنی اور اعصابی مسائل، دل کے اندر بے چینی ہو جانا، اینزائٹی ہو جانا، ڈپریشن یعنی اداسی کا شکار ہو جانا، دل کے اندر عجیب و غریب سے وسوسے آنا، نیند کا نہ آنا اور گھبراہٹ رہنا، دل کا ہر وقت بے چین رہنا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کو لے کر اس وقت دیکھا جائے تو اکثر لوگ پریشان ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہو یا نہ ہو لیکن اس کا دل بے چین ہے، اینزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے یا پھر اداس رہنا شروع ہو چکا ہے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے معاملات میں اتنا زیادہ الجھ جاتا ہے انسان کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اداسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان اداسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اب ذہنی مریض اگر آپ ہو چکے ہیں اور دواؤں سے آپ کا کام نہیں چل رہا تو آپ درود شفا پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شفا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں درود شفا پڑھنے سے آپ کو کن کن چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے، یہ باتیں اس کے بعد میں درود شریف آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا، پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اسی لیے ویڈیو لاسٹ تک آپ لوگ ضرور دیکھ لیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے دل سے متعلق تکلیفیں، دل کا بوجھ محسوس ہونا، دل کی دھڑکن تیز رہنا گھبراہٹ کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے دل کے اندر عجیب و غریب ڈر بنا رہتا ہے، تو اس طرح کی پریشانیوں میں بھی آپ کو کافی حد تک راحت مل سکتی ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ذہنی مریض یعنی آپ کے برین کے اوپر پریشر ہے، دماغ آپ کا پریشان ہے، اس میں آپ کو کافی زیادہ مدد مل سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ آپ کے دل کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر جو گھبراہٹ رہنا شروع ہو چکی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، دل کے مریض آپ بن چکے ہیں، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھا دکھا کر پریشان ہو چکے ہیں، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، اس موقع پر آپ درود شفا کا سہارا لیں۔ آپ درود شفا پڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر دوائیں کام کرنا شروع کریں گی اور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 جسمانی درد اور کمزوری، سمجھ رہے ہیں، جسم کے اندر عجیب و غریب درد رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر دیکھا جاتا ہے سر کا درد ہو، جسم کا درد ہو، تھکان کے بعد ہونے والا درد ہو، یا باڈی کے اندر کمزوری رہنا شروع ہو چکی ہو، یا پھر بخار کے بعد کی سستی اور بدن کا درد ختم نہیں ہو رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹائیفائڈ کا جب بخار آتا ہے لوگوں کو تو بخار تو چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، حرارت جو ہے بخار کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا درد جو ہوتا ہے وہ کافی مہینوں تک
باڈی کے اندر رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو فیور آ چکا ہے، جس کو ٹائیفائڈ کے بخار میں ہے یا کیسی بھی بخار میں ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوائیں بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ درود شفا کو اس کے اوپر پڑھ پڑھ کر دم کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ریکوری بہت ہی زیادہ تیز ہونا شروع ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اسے مکمل طور پر شفا عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درود شفا بہت بڑا درود شریف نہیں ہے، بہت چھوٹا سا درود شریف ہے، میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اب سر کے اندر کا درد ہے، بدن کا درد ہے، سستی ہے، کمزوری ہے باڈی کے اندر، کون ایسا انسان ہے جس کو یہ چیزیں نہیں ستا رہی؟ اب غور کر کے دیکھیں، آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ مل جائیں گے، بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہے، آپ درود شفا پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے درد کو ٹھیک کرے گا۔ نمبر 4، معدے اور ہاضمے کے مسائل، یعنی گیس کا بننا، بدہضمی رہنا، پیٹ کے اندر بوجھ رہنا، متلی محسوس ہونا یعنی الٹی کا آنا، قے آنا بار بار، ان چیزوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ انسان جو ہے فٹ کہاں سے رہتا ہے؟ پیٹ سے رہتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ ٹھیک ہے تو انسان کی پوری باڈی ٹھیک ہے۔ اب پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کہاں سے انسان فٹ رہے گا؟ آپ کے پیٹ کے اندر گیس بن رہا ہے، بدہضمی ہے، کھانا صحیح سے پچ نہیں رہا ہے، اس کنڈیشن میں آپ دوائیں کھا کھا کر تک چکے ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں دکھائی دیتا، تو آپ درود شفا پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے اوپر دوائیں اثر کرنا شروع کر دیں گی اور اللہ رب العزت کے اس پیارے درود شریف کے وسیلے سے آپ کی ریکوری بہت زیادہ تیز ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 5، لمبی بیماریوں کے دوران ہونے والی پریشانیوں سے راحت ملا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لمبی بیماریوں کے بعد ریکوری میں انسان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ آسانی ملا کرتی ہے، اور آپریشن کے بعد ہونے والی تکلیفوں سے راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے عافیت اور آسانی کی جب دعا کی جاتی ہے نا، تو اللہ رب العزت لمبی بیماری کے بعد انسان کے اندر آئی ہوئی کمزوری کو بھی دھیرے دھیرے دور کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپریشن کے بعد کی تکلیف، جن لوگوں کا آپریشن ہو چکا ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ آپریشن کے بعد کتنی زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس تکلیف کو کم کرنے کا کام درود شفا کیا کرتا ہے۔ جب انسان کو اس تکلیف سے راحت نہیں مل رہی ہوتی تو اس کے اوپر درود شریف پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، نظر، حسد اور روحانی تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو نظر لگ رہی ہے، بار بار نظر لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس سے بھی راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حسد اگر آپ سے کوئی کر رہا ہے تو اس سے بھی نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور روحانی تکلیف یعنی اندرونی معاملات آپ کے خراب ہیں، کوئی آسیبی معاملات ہو گئے ہیں، آسمانی بلا نے آپ کو گھیر لیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کافی حد تک راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تکلیف رہنا، نظر لگنا، بے چینی، بنا وجہ دل کے اوپر رہنا، ان تمام چیزوں میں آپ کو راحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، غم، صدمہ اور ایموشنل پین، کسی اپنے کا انتقال ہو جانا یا کاروبار کے اندر نقصان ہو جانا، رشتوں کے مسائل یعنی رشتوں کے درمیان کھٹاس پیدا ہو جانا، ان تکلیفوں کے موقع پر اگر پڑا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان تمام مسائل سے آپ کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشتوں کے درمیان کھٹاس پیدا ہو جانا، غم دل کو لگ گیا ہے، صدمہ دل کو لگ گیا ہے، کسی بھی چیز کو لے کر کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کسی اپنے قریبی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا صدمہ آپ کے دل سے نہیں جا رہا، دل کے اوپر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو آپ درود شفا پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 8، بچوں کی بے چینی، بچے زیادہ رویا کرتے ہیں یا پھر ڈر جایا کرتے ہیں یا نیند نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں میں درود شفا اگر پڑھا جائے تو بچوں کی بے چینی والے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر بچے کو نہ ہی بھوک لگ رہی ہے، نہ ہی پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے باوجود بھی رو رہا ہے۔ بچوں کا زیادہ رونا، بہت سارے لوگ اس کو بہت پسند نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ پسند نہیں کرتے رونے کو، فضول میں بچہ رو رہا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل پہ اگر آپ درود شفا پڑھ کر اس پر دم کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کافی حد تک راحت ملے گی اور اللہ رب العزت اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ نمبر 9، ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ کسی بھی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو اس کے ساتھ درود شفا پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ علاج میں برکت اور بہتری ملا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علاج میں جو ہے برکت، یعنی علاج جو ہے وہ جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صحت کے اندر برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ دوا لائیں، مثال کے طور پر آپ کو سردی زکام ہو گیا ہے موقع پر، اور آپ سردی زکام کی دوا ڈاکٹر سے لے کر کے آئے ہیں، اب لے کر آ گئے، اسی کے ساتھ آپ درود شفا پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ علاج میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ دوا آپ کے اوپر جلد اثر کرے گی اور بیماری کو آپ کی
جڑ سے ختم کرنے کا کام کرے گی۔ نمبر 10، آخری مرض، دل کی بیماری۔ سمجھ رہے ہیں، دل کی بیماری یعنی روحانی بیماری، ایمان کی کمزوری، ذکر سے دوری، گناہوں کا بوجھ، ان تمام چیزوں سے انسان کو بہت حد تک فائدہ ملا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ایمان کی کمزوری کیا ہوا کرتی ہے؟ مسلمان تو ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اسی لیے تو ہم اور آپ گناہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سینے کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر تو ہم گناہوں سے کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا کام اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر سے دوری۔ سمجھ رہے ہیں، یعنی ہم اللہ رب العزت کے اور اس کے پیارے رسول کے ذکر سے بہت ہی زیادہ دور ہیں، اور یہی ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے سینے کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، دونوں کا ذکر ہوا کرتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول دونوں کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ آپ کے سینے کے اندر ایمان میں مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور گناہوں کا بوجھ دل کے اوپر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تھے وہ بڑے بڑے 10 فائدے جو آپ کو درود شفا پڑھنے کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس درود شریف کو پڑھنا نہیں چاہتے، یا بہت سارے لوگوں سے درود شریف پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں درود شفا کسے کہا جاتا ہے، وہ درود شریف میں پڑھ کر بھی بتاؤں گا آپ کو، اور یہاں اسکرین پر بھی لگا دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے درود شفا۔ اب اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن کن چیزوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ درود شفا پڑھنے سے روحانی اور جسمانی بیماریوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص شیطانی وسوسوں سے بہت زیادہ تنگ رہتا ہو اور کسی نیک کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو، اس کا نفس جو ہے نیک کام کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہو، تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے سے سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ایسی جسمانی بیماریاں کہ جس کا طبیب علاج نہ کر پاتے ہوں اور سب لوگوں نے لا علاج کر دیا ہو، تو اس کے لیے اس درود پاک کو 40 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی اکسیر ہے، لہٰذا جو شخص دل کے مرض میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اس درود شریف کو 315 مرتبہ 11 دن تک بعد نماز فجر پڑھے، انشاءاللہ دل کی ہر قسم کی بیماری سے نجات ملے گی۔ اس لیے اس درود شریف کو درود شفاء قلوب بھی کہا جاتا ہے۔ اتنی بیماریوں سے آپ کو راحت مل سکتی ہے اس چھوٹے سے درود شریف کو پڑھنے کی وجہ سے۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی، اگر آپ نے بھی نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ تو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔